حضرت گرامی قدر جہاں پہ گرامی نے ارشاد فرمایا کہ موت کے باوجود تمہارا رشتہ تمہارے مرحومین سے ٹوٹتا نہیں ہے، اور تمہارے مرحومین تمہارے گفٹ اور تمہارے طرف سے توبہ، استغفار اور جو اصال ہے، اصال ثواب، اس کے محتاج رہتے ہیں، اور تم سے بار بار التماس کرتے ہیں کہ تم ان کے لیے کچھ کرو۔ وہ والدین کہ جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، ان کی پرورش کے لیے، ان کے پالنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، آج ہم جو کچھ ہیں ہماری بیس دراصل ہمارے ماں اور باپ ہیں، جن کی بے انتہا بے لوث قربانی کی وجہ سے آج ہم اس زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم ترقی کی منازل کو طے کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس پروردگار نے والدین کے دلوں میں جو ہماری محبت و الفت ڈالی، اس کا ثمرہ ہے۔ آج والدین تھے کہ جنہوں نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا، کالج، یونیورسٹی، آج ہماری تربیت، ہمیں پڑھایا لکھایا، اور خود وہ غربت کی چکی میں پستے رہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہماری اولاد کامیاب نظر آئے، لہٰذا ہماری گردنوں پر ان کی زندگی میں جہاں بہت سارے فرائض ہیں، اسی طرح والدین کے مر جانے کے بعد ہمارے مرحومین کے حقوق ہماری گردن پر واجب ہیں۔ سب سے پہلا حق مرحوم کا جو ہماری گردن پر ہے وہ تلقین ہے، اور فقط مکتب تشیع ہے۔ یہ ایک ایسا مکتب ہے کہ جو اس رشتے کو جوڑے رکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو ذمہ داری یہ مکتب ہمیں دیتا ہے، مکتب تشیع، وہ تلقین ہے کہ جیسی قبر میں لٹایا جاتا ہے تو پروسیسنگ شروع ہو جاتا ہے، یعنی قبر کے اندر منکر و نکیر اترتے ہیں، سوال جواب۔ اب قبر میں باہر بیٹھا ہوا انسان جو ہے، جب سب 40 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، منکر و نکیر آ جاتے ہیں۔ اس لیے روایت میں کہ 40 قدم سب پیچھے ہٹ جائیں، ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کی توحید، نبوت کے بارے میں، امامت اور قیامت، اور اسی طرح جو ہے وہ عدل پروردگار اور قرآن اور جو ہے آسمانی کتب کے بارے میں، جنت اور جہنم اور آگ اور حساب اور کتاب اور حشر کے بارے میں، مات کے بارے میں، یہ بار بار کو تلقین دلاتا ہے۔ جب منکر و نکیر سوال کرتے ہیں، جواب باہر سے آ رہا ہے، سوال منکر و نکیر کر رہے ہیں، جواب باہر سے آ رہا ہے، تلقین، تو منکر و نکیر بیچ سے اٹھ جاتے ہیں کہ بھائی سارے جواب تو الحمدللہ باہر سے آ ہی رہے ہیں، یعنی اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور باہر والے کا بھی عقیدہ ٹھیک ہے۔ یہ خود اہل بیت اطہار کا خاص لطف و کرم ہے کہ جنہوں نے منکر و نکیر کے جواب دینے کے لیے پہلے سے بندے مرحوم کے لیے ایک بندوبست کر رکھا ہے۔ دوسرا جو حق ورثہ پر جو واجب ہے وہ واجبات کی ادائیگی ہے، یعنی ایک ماں باپ کہ جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے گھر بنایا، پراپرٹی جمع کی، بینک بیلنس، پرائز بانڈ، بہت ساری چیزیں، یا مثلا غربت کی وجہ سے اگر والدین کچھ نہ بھی کر سکے تو اگر یہ بیٹا اس قابل ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے واجبات کو ادا کرے۔ واجبات یعنی اگر کوئی نماز قضا رہ گئی، کوئی روزہ چھوٹ گئے، تو ان روزوں کو اور اس قضا نماز کو جو ہے وہ رکھے یا اجیر بنا کے کسی کو اجرت دے کر ان واجبات کو ادا کروائے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات بہنیں اور بھائی یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو بڑے بھائی پر واجب ہے، یعنی بڑے بھائی کی ذمہ داری۔ بہت اچھا ہے، شریعت نے بڑے بھائی پہ ذمہ داری لگائی ہے، لیکن جناب عالی وہ میراث لینے میں تو آپ جو ہے وہ بی بی سے لندن بن جاتے ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ شور آپ نے ڈالا ہوا ہے۔ تو کم سے کم شرم اور ایک حیا ہوتی ہے کہ والد یا والدہ کی نماز کے لیے اور روزوں کے لیے آپ ایک دوسرے کا چہرہ تک رہے ہوتے ہیں اور سارا لوڈ آپ بھائی پہ ڈال دیتے ہیں۔ بھائی یہ توفیق کی بات ہے، آپ بھائی سے اجازت لیں، اگر بڑا بھائی نہیں بھی پڑھ رہا تو آپ اجازت لے کر آپ بسم اللہ تو کریں، تاکہ بڑے بھائی کو بھی اگر شرم نہیں ہے تو شرم آ جائے۔ اور یہ نہ سوچیں بہنیں کہ یہ بھائی کی ذمہ داری ہے، بھائی سوچیں یہ بہنوں کی ذمہ داری ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ جو میں کر رہا ہوں وہی میری اولاد بھی کریں گے۔ اگر میں اپنے والدین کے لیے، مرحومین کے لیے کچھ کر رہا ہوں تو میری اولاد بھی اسی طرح سے میرے لیے کریں گے۔ نمبر 3، قرض، یعنی اگر میرے ماں باپ کی گردن پر خدا نہ کرے کسی کا قرض ہے تو میں پیسے کے ذریعے قرض دے کر ادا کر کے میں اپنے والدین کی جان بخشی کرواؤں، یا پھر اس سے سوری اور معافی طلب کر کے اپنے والدین کے اس قرض کو ادائیگی کرواؤں کہ آپ معاف کر دیں، آپ حلال کر دیں، تاکہ میرے ماں باپ کی گردن سے یہ جو ہے وہ قرض ادا ہو جائے۔ اسی طرح جو چوتھا جو ذمہ داری جو ورثہ پہ بنتی ہے، اگر
کسی کے حق میں زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو اس مظلوم کو راضی کریں. کوئی ناراض ہے خاندان میں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، میرا بھائی مر گیا، آپ معاف کر دیں، اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی معافی کے طلبگار بنیں تاکہ یہ ذمہ داری بھی اس مرحوم کی ادا ہو جائے. پھر آپ یعنی جو متعدد روایات میں آئے ہیں کہ ایک بیٹا، ایک بیٹی یا ایک بھائی، ایک بہن اپنے مرحوم کے لیے کیا کر سکتا ہے، تو اس میں بہت سارے امور ہیں جس میں جو ہے وہ قبرستان میں جا کر قرآن کی تلاوت کرنا، قبر پہ بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، انا انزلنا کا پڑھنا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا. اسی طرح فقراء اور یتیموں پر احسان کرنا مرحوم کی نیابت میں، اور پھر اسی طرح غریبوں کی مدد کرنا، مساکین کی مدد کرنا، اور جو بہت زیادہ اہم چیز ہے وہ عمومی طور پہ کسی سبیل کا بندوبست کرنا کہ راہگیر مسافر آئیں اور پانی پئیں، ٹھنڈا پانی پئیں، اس کا ثواب ملے. مسجد میں سجدہ رکھنا، تسبیح رکھنا، قرآن کریم رکھنا. جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے آپ کے مرحوم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح درخت کا لگانا، کوئی اگر پتھر پڑا ہوا ہے راستے میں، پتھر کو اٹھا کے پھینک دینا اور دعا کرنا کہ پروردگار میری مرحوم ماں یا والد کو اس کا ثواب پہنچے. پھر زیارت پہ بھیجنا کسی کو، یا خود زیارت پہ جائے، عمرہ کرنا یا حج کروانا نیابتاً. اسی طرح جو ہے وہ ایک اہم عبادت جو رمضان المبارک میں عید کے ایام میں دیکھنے میں آئی ہمارے معاشرے میں، الحمدللہ بہت اچھی رسم ہے. سب سے زیادہ جو مرحوم کے لیے قابل فخر ہے، جس پہ مرحوم خوش ہوتا ہے، وہ کھانا دینا ہے. کسی بھوکوں کو کھانا کھلانا اپنے مرحوم کی جانب سے، اور دوسرا کسی عریان کو کپڑے پہنانا. ایک غریب انسان ہے جو کپڑے نہیں بنوا پا رہا، عموماً عید پہ اپنی مرحوم ماں اور والد کی طرف سے جو لوگ کپڑے نکالتے ہیں، انتہائی اجر ہے، انتہائی ثواب ہے، اور اس کے ایک ایک جو ٹانکا ہے، ایک ایک دھاگے کا اجر اور پاداش جو ہے وہ ماں اور باپ کی روح کو ملتا ہے، اور بہت سارے عذاب اس کی قبر سے محف کر دی جاتے ہیں، اور بہت ساری نیکیاں اور اجر اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. پروردگارہ ہم سب کو ہمارے مرحومین کے لیے نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.